اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم اپنے تن و توش میں ایک خوفناک منظر پیش کرتی تھی۔ وہ دراز قد، چوڑے جسم کے مالک تھے اور ان کی قوت بے پناہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سب سے لمبے شخص کا قد 100 گز تھا اور وہ ایک وقت میں 7 گز کا کھانا کھاتے تھے۔ افسوس، یہ طاقتور لوگ نہایت سرکش، متکبر اور خدا پرستی سے سخت بیزار تھے۔ وہ سنگ دلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے مکانات بناتے اور اپنی تنگ نظری کے باعث بتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ اس تاریک ماحول میں ایک چھوٹا سا فرقہ ایمان لا چکا تھا، مگر وہ قوم کے کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت شفقت اور دلسوزی سے انہیں واعظ و نصیحت کی، ان کے دلوں پر دستک دی، لیکن تکبر اور ہٹ دھرمی نے ان کو بہرا کر دیا۔ جب نصیحتیں حد سے بڑھ گئیں تو کفار نے اپنے غصے اور بغض میں حضرت ہود کو ایذا دینے کا ارادہ کر لیا۔ مٹھی بھر مومنین نے فوراً اپنے پیغمبر کو اس سازش سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ہود علیہ السلام کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ جب کوئی چارہ نہ رہا تو آپ نے بے بسی کے عالم میں بارگاہ الہی میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کر دی۔ قحط کی اور پیغمبر کی التجا۔ آسمان نے اپنا پانی روک لیا، برسات موقوف ہو گئی، کھیتیاں سوکھ گئیں اور پوری قوم تقریباً 7 برس تک قحط کی بلا میں گرفتار رہی۔ بھوک اور پیاس کے مارے ان کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ اپنی جان سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس سخت آزمائش کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کے دل میں ان کے لیے رحم باقی تھا۔ آپ نے مزید شفقت اور محبت سے فرمایا، اے میری قوم، اب بھی وقت ہے، تم سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ۔ یہ سب مصیبتیں جو تم پر نازل ہوئی ہیں تمہارے شرک کی وجہ سے ہیں۔ یاد رکھو، بت پرستی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا عمل ہے، اس سے بچو۔ مگر وہ متکبر قوم اپنے پیغمبر کے ساتھ بڑی بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتی رہی۔ ان کے الفاظ غرور سے بھرے ہوتے تھے۔ ہم تیرے کہنے پر اپنے بتوں کی پرستش ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور نہ اپنے باطل دین سے منہ موڑیں گے۔ اس زمانے میں جب کسی قوم پر کوئی بڑی مصیبت یا قحط آتا تھا تو وہ عاجزی کے ساتھ حرم شریف مکہ جا کر اللہ تعالیٰ سے التجا کرتی تھی، کیونکہ وہاں کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اس وقت ایک قوم مکہ میں مقیم تھی جو وہاں کی سردار کہلاتی تھی۔ قوم عاد کے چند افراد نے، جن میں ان کا سردار قیل بھی شامل تھا، مکہ جا کر باران رحمت کی دعا مانگنے کا فیصلہ کیا۔ سفر کی صعوبتیں اٹھا کر جب وہ مکہ پہنچے اور معاویہ بن بکر کے گھر ٹھہرے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میزبان نے ان کی خوب ضیافت کی، عمدہ کھانے اور شراب پیش کی اور عیش و عشرت کی محفلوں میں انہیں گانا سنوانے لگا۔ افسوس، یہ لوگ اپنی بھوک پیاس کی مصیبت کو بھول گئے۔ انہیں یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء۔ وہ دن رات راگ اور گانے میں مگن ہو گئے۔ ادھر قوم عاد نے حضرت ہود سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر تو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے تو کم از کم ہمیں اپنے خدا کو دکھا دے کہ وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے اپنے خدا کو نہ دکھایا تو ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی یہ باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ آپ نے فوراً بارگاہ الہی میں تضرع اور فریاد کی، خدایا، مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار ڈالیں گے۔ قوم عاد کے سردار کا نام بھی عاد تھا، جس کے نام پر قوم مشہور ہوئی تھی۔ وہ بہت طاقتور تھے، یہاں تک کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو گھٹنوں تک اس میں دھس جاتے۔ غرور کی انتہا یہ تھی کہ وہ اپنی زبانوں سے کہتے تھے، ترجمہ یعنی کون ہے زمین پر جو ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے ہود، جو 70 آدمی تجھ پر ایمان لائے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر چلے جاؤ۔ حضرت ہود نے تعمیل کی اور مومنین کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اے قوم، اب تم کو ہوا مارے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب نازل ہوگا۔
انہوں نے کہا، کون سی ہوا جو ہم پر غالب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے آخری بار فرمائیے۔ ترجمہ: اے میری قوم، اپنے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، اور پھر رجوع کرو اسی کی طرف، تاکہ وہ تم پر آسمان سے دھاریں چھوڑ دے اور تمہاری قوت میں اور زیادہ اضافہ کر دے، اور تم گناہ گار ہو کر منہ نہ پھیرو۔ مگر ان کافروں نے تکبر کی آخری حد کو چھو لیا۔ انہوں نے کہا، ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ مکہ جانے والے قافلے میں 2 شخص مزید اور یقین مسلمان تھے، مگر اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سردار قیل سے کہا کہ جب تک حضرت ہود پر ایمان نہیں لاؤ گے بارش نہیں ہوگی۔ ان سب نے مزید کو جھٹلایا۔ اس پر مزید اور یقین نے بارگاہ الہی میں التجا کی، یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا، میں قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ پھر یقین نے کہا، 7 دفعہ کی عمر چاہوں، یعنی 3000 برس تک زندہ رہوں۔ حکم ہوا، میں نے تجھے یہ بھی بخشا۔ آخر میں قیل نے پانی مانگا۔ اسی اثنا میں 3 طرح کے بادل نمودار ہوئے، سیاہ، سفید اور سرخ۔ آواز آئی، اے قیل، ان 3 میں سے جسے چاہے اختیار کر لے۔ قیل نے سوچا کہ سیاہ بادل ہی پانی سے بھرا ہوتا ہے، لہٰذا اس نے ابر سیاہ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ابر سیاہ اس کے ساتھ منزل مقصود کی طرف چل پڑا۔ جب قوم عاد نے اس سیاہ بادل کو اپنی طرف آتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: بولے، یہ بادل ہے جو ہم پر ضرور برسے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لرزتے ہوئے دل سے فرمایا۔ ترجمہ: کوئی نہیں، وہ یہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار ہے۔ کافروں نے جب یہ سنا تو ڈر گئے۔ وہ تقریباً 7 لاکھ افراد، عورتوں اور بچوں سمیت پہاڑوں کے دامن میں جا بیٹھے، جہاں ہوا کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر غرور سے کہنے لگے، 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک طرف ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہے جو ہم پر زور کر سکتی ہے۔ جب ان کافروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک رات کی ایک خوفناک آواز آئی، اور ہوا نے اس قدر زور پکڑا کہ پہلے ان کے مکانات اور قصروں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، پھر ان متکبروں کو ان کے پاؤں کے نیچے سے کھود کر سرنگوں کر کے زمین پر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پھر تو دیکھے گا لوگ ان میں بچھڑ گئے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ پھر کیا دیکھا کہ ان میں کوئی باقی رہا؟ وہ 1 برس تک دھول و خاک میں پڑے روتے رہے، اور ان کے رونے کی آواز اتنی بھیانک اور خوفناک تھی کہ جو بھی سنتا وہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام نے زمین پر ایک خط کھینچ کر تمام مومنین کو اس کے اندر لے لیا۔ ہوا نے بہت زور کیا، مگر ایمان کی قوت اور خدا کی حفاظت کی بدولت مومنین کا ذرہ برابر بھی نقصان نہ ہوا، اور وہ صحیح سلامت رہے۔ سچ کہا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد ایک بچ جانے والے بدبخت شمعون نے حضرت ہود پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، جب تک تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تجھ پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اسی وقت ہوا نے اس زور کا تھپیڑا دیا کہ وہ سخت عذاب میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس واقعہ کے بعد تقریباً 400 برس تک زندہ رہے، اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرما گئے۔ تمام مومنین نے کافی عرصہ تک آپ کی جدائی پر غم منایا اور نہایت احترام کے ساتھ آپ کو دفن کیا۔ آپ کے ماننے والے مومنین بھی 100 سال تک زندہ رہے اور اپنی اولاد کو دین حق پر قائم رکھا، لیکن بدبخت شیطان پھر موقع کی طاق میں آیا اور انہیں بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔